ہمیں قرآن مجید سے شغف پیدا کرنے کی ضرورت ہے. حضرت سعید ابن جبیر رحمہ اللہ تعالی بہت بڑے تابعی گزرے ہیں. حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما کے شاگرد ایک دن ایک صاحب روایت کرتے ہیں ان کے شاگردوں میں سے کہ ایک دن حرم شریف کے باہر میں نے سعید ابن جبیر رحمہ اللہ تعالی سے ملاقات کی, خیر خیریت معلوم کی, تو میں نے محسوس کیا کہ بات چیت کرنے میں زبان جو ہے وہ تتلا رہی ہے اور سٹٹر ہو رہا ہے, اور زبان ایسا لگ رہا ہے جسے بہت بھاری ہو گئی ہے, ہیوی ہو گئی ہے. تو میں ذرا گھبرا گیا اور میں نے پوچھا کہ حضرت خیریت تو ہے, کوئی بیماری تو نہیں, لکوے کا اثر تو نہیں, زبان آپ کی بھاری ہو گئی؟ تو کہنے لگے کہ نہیں, اصل میں بات یہ ہے کہ گزشتہ رات میں نے 75 سپارے کی تلاوت کی ہے. گزشتہ رات میں نے 2.5 قرآن ختم کیا ہے. اور وہ حضرات قرآن ختم کرتے تھے ہماری طرح نہیں. ہماری نظر جو ہے وہ کوانٹٹی کی طرف ہوتی ہے, کوالٹی کی طرف نہیں. وہ برابر صحیح تجوید کے ساتھ, اور پھر اس میں غم اور حزن اور رونا اور دھونا, اور پھر ایک ایک آیت کو بار بار دہرانا, اور ہر تجوید کے قواعد کی رعایت. 2.5 قرآن ختم کیے ایک رات میں. اور یہی سعید ابن جبیر رحمہ اللہ تعالیٰ کے حالات میں لکھا ہے کہ ایک مرتبہ بیت اللہ کے اندر تشریف لے گئے, اور بیت اللہ کے اندر تشریف لے گئے تو 2 رکعت نفل پڑھنے کے لیے انہوں نے نیت باندھی. جب نیت باندھی تو دل ان کا اتنا لگا, اس لیے کہ ایک طرف قرآن پڑھا جا رہا ہے اور دوسرا طرف اللہ کے گھر کے اندر, تو دل اتنا لگا کہ پہلی رکعت میں انہوں نے پورا قرآن مجید ختم کر دیا, اور پھر دوسری رکعت کے اندر انہوں نے سورہ قل ھو اللہ تلاوت کی, اور سورہ قل ھو اللہ تلاوت کر کے دوسری رکعت ختم کر دی. یہ قرآن مجید سے ان حضرات کو شغف تھا. تابعین کے دور میں دو بزرگوں کا قصہ آتا ہے کہ وہ 2 بزرگ تھے اور ان کی ماں تھی, تو انہوں نے پوری رات کو 3 حصوں میں تقسیم کر رکھا تھا. ماں بھی حافظہ تھی اور دونوں بیٹے بھی حافظہ. اب پوری رات کو تقسیم کر رکھا تھا 3 حصوں میں. ماں کھڑی ہو جاتی تھی, جب ماں کا وقت ختم ہو جاتا تھا تو بڑا بیٹا کھڑا ہو جاتا تھا, جب بڑے بیٹے کا وقت ختم ہو جاتا تھا تو اس کا بھائی کھڑا ہو جاتا تھا. ہوا یہ کہ بوڑھی ماں تھی, چند دنوں کے بعد انتقال کر گئی تو ان کو دفن کرنے کے بعد اسی دن دونوں بھائی بیٹھے اور کہنے لگے کہ جب ہماری اماں زندہ تھی تو پوری رات ہمارے گھر میں قرآن مجید کی تلاوت ہوتی تھی. اب ماں تو چلی گئی مگر ہم دونوں تو رہ گئے ہیں. ایسا کرنا چاہیے کہ پہلے رات کو 3 حصوں میں تقسیم کرتے تھے, اب 2 حصوں میں تقسیم کر دیتے ہیں. آدھی رات تم کھڑے رہو, آدھی رات میں کھڑا رہوں گا. انہوں نے سلسلہ شروع کر دیا اور بالکل ناگا نہیں ہوا, کبھی بھی یہ معمول چھوٹا نہیں. بیمار ہو اچھے ہو پڑھتے رہے. اور پھر 2 بھائیوں میں سے ایک بھائی کا انتقال ہو گیا تو دوسرے بھائی نے دل ہی دل میں عزم کیا کہ جب ماں تھی تو رات کو 3 حصوں میں تقسیم کر کے قرآن ختم کرتے تھے, جب بھائی تھا تو رات کو 2 حصوں میں تقسیم کر کے قرآن ختم کرتے تھے. اب ہم اکیلے رہ گئے, ہم بھی تو حافظ قرآن ہے. تو انہوں نے جب تک وہ زندہ رہے روزانہ پوری رات قرآن مجید کی تلاوت نماز میں کرتے ہوئے گزاری. یہ شغف جو تھا ان حضرات کو, میرے بھائیو, یہ شغف اللہ ہمیں بھی توفیق عطا فرمائے. یہ تعلق ان کو تھا, قرآن سے تعلق تھا, نماز سے تعلق تھا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ قرۃ عینی فی الصلاۃ, میری آنکھوں کی ٹھنڈک نماز میں ہے. میری آنکھوں کی ٹھنڈک نماز میں ہے. نماز میں آنکھوں کی ٹھنڈک. اب نماز میں آنکھوں کی ٹھنڈک اور پھر قرآن مجید سے تعلق. اب قرآن مجید اور پھر نماز اور پھر رات کا جو وقت ہے تہجد کا, عشاء کی نماز کے بعد تہجد کا وقت شروع ہو جاتا ہے, اور صبح صادق سے پہلے افضل وقت ہے. مگر عشاء کی نماز کے بعد بھی اگر کوئی 2 رکعت نفل 4 رکعت نفل تہجد کی نیت سے پڑھ لیتا ہے, اسے تہجد کے سارے فائدے انشاءاللہ حاصل ہوں گے. تو پڑھنے کا معمول بناؤ. عشاء کی نماز کے بعد 2 رکعت سنت پڑھتے ہیں, اور 2 رکعت سنت کے بعد 2 رکعت نفل پڑھتے ہیں, اسے تہجد کی نیت سے پڑھو. حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما روایت کرتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو شخص عشاء کی نماز کے بعد 2 رکعت نفل تہجد کی نیت سے پڑھتا ہے تو اللہ کے یہاں نامہ اعمال میں یہ لکھا جاتا ہے کہ اس نے پوری رات تہجد میں گزاری ہے. 2 رکعت, صرف 2 رکعت. کتب من القائمین باللیل, اس کو لکھا جاتا ہے ان لوگوں میں سے جس نے پوری رات تہجد میں گزاری ہے. تو 2 رکعت سنت پڑھو, اس کے بعد 2 رکعت نفل تہجد کی نیت سے پڑھو, اور اس کے بعد 3 رکعت وتر پڑھ لو. تو خیر میں عرض یہ کر رہا تھا میرے بھائیوں کہ یہ معمولات جو ہے وہ ہمیں
ہمیں اپنے آپ کو مشغول کرنا چاہیے. کیوں؟ اس لیے کہ قرآن ان حضرات کو قرآن مجید سے شغف تھا, قرآن مجید سے تعلق. قرآن مجید پڑھ کر تھکتے نہیں تھے, وہ قرآن مجید پڑھ کر سیر نہیں ہوتے تھے, اور نمازیں پڑھ کر تھکتے نہیں تھے, نمازیں پڑھ کر سیر نہیں ہوتے تھے. اور تیسری بات یہ کہ تہجد کا جو وقت ہوتا تھا, تہجد کا وقت, اس کی بہت قدر کرتے تھے, بہت ہی زیادہ قدر کرتے تھے میرے بھائیوں.